اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ متی 5:10 مبارک، خوش اور روحانی طور پر خوشحال یعنی بیرونی حالت سے قطع نظر ایسی حالت میں ہونا جس میں نئے سرے سے پیدا شدہ خدا کے فرزند خدا کی حمایت پا کر سکون محسوس کرتے ہیں، وہ جو راست بازی کے سبب سے راست ہونے اور راست کام کرنے کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ مبارکبادی یقیناً ساری مبارکبادیوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ درست کام کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ سوچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ مبارک ہیں۔ آمین۔ اپنی بیرونی حالت سے قطع نظر مبارک، خوش، قابل رشک اور روحانی طور پر زندگی میں خوشحال، خوشی اور خدا کی حمایت میں سکون اور نجات حاصل کرنا۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ عزیزوں، میں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہوں۔ میں مسیحی بن گئی ہوں اور کام کی جگہ میرے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اب کوئی میرے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتا، کیا یہ سنسنی خیز نہیں ہے؟ جی، خدا نے مجھے بلایا کہ میں خداوند کی خدمت کروں اور مجھ سے کہا گیا کہ اپنی کلیسیا چھوڑوں اور سارے دوست بھی کھونے پڑے۔ یہ جوش دلانے والی بات تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں مبارک ہوں۔ میں ابھی تک بائبل کے اس حصے تک نہیں پہنچی تھی۔ 12ویں آیت، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ آپ پاسٹر مائک کو جانتے جو یہاں پر کلام سنا چکے ہیں، ان کی بیوی اور ہمارا بیٹا ڈیوڈ مشن ٹرپ کے لیے میکسیکو گئے اور بارڈر پر انہیں حراست میں لیا گیا۔ میرے اندازے میں مائک، در حقیقت آپ گرفتار تو نہیں ہوئے تھے؟ کیا آپ گرفتار ہوئے تھے؟ اچھا جی، وہ گرفتار ہوئے تھے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کتنا برا ہوا تھا۔ انہیں وہاں سے جانے دینے کے لیے گرفتار کیا گیا تاکہ وہ واپس امریکہ نہ آ سکے۔ انہیں یہ کہتے ہوئے ایک پیپر پر دستخط کرنا پڑے کہ وہ خوشخبری کا کلام سنانے کے قصوروار ہیں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ میں ہی ہوں، یہ قصور میرا ہی ہے۔ کیا یہ سب سے زیادہ بے وقوفی کی بات نہیں لگتی جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو؟ میں نے خوشخبری سنانے کی غلطی کی ہے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ راست کام کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھانا۔ ابھی میں بائبل مقدس میں سے آپ کے لیے کچھ حوالہ جات پڑھوں گی اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کا مطالعہ کریں، اور یہ یقیناً کتاب مقدس کے مشکل ترین حوالہ جات ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہے، لیکن میرے پاس آج بالکل صحیح لوگوں کا گروہ موجود ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ آج اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ یہ جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ دکھ اٹھاتے ہوئے کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اوہو، میں تو یہ سوچ کر یہاں نہیں آیا۔ سنیے، یہاں نکتہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ دنیا کو اپنی خوشی نہ چھیننے دیں۔ اس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہمارے حالات اور جو کچھ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پریشان نہ کر سکیں اور نہ ہی ہماری جھنجھلاہٹ کا باعث ہوں۔ یہ روحانی بھید ہے۔ جب آپ ان چیزوں میں سے گزرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ سب کچھ ہی زندگی نہیں ہے، یہ صرف زمینی زندگی ہے۔ یہ 80 سال یا 90 سال ہو سکتا ہے کہ آپ 100 سال تک زندہ رہیں۔ میں نے کسی دن ایک عورت کے بارے میں سنا کہ وہ 118 سال کی، اور میں نے سوچا کہ خداوند، مجھے نہیں پتا کہ میں اس پر یقین کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ دیانتداری کی بات ہے کہ در حقیقت جو وقت ہم یہاں گزارتے ہیں وہ ابدی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں ہم ابدیت کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے۔ اور جتنا بھی وقت یہاں گزارتے ہیں، کہ اگر ہم اس زمین پر سچائی اور ایمانداری سے اپنے ایمان کے لیے تمام وقت دکھ اٹھاتے ہیں، تو آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب یسوع المسیح آسمان سے زمین پر آئیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور ہم ہار نہیں گئے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب آسان ہوگا، یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جب مجھے دوست چھوڑنے پڑے اور مجھے کہا گیا کہ اپنا چرچ چھوڑ دوں، یہ شرم کا باعث تھا، یہ بہت مشکل تھا۔ میں یہاں ہوں اور اب اس جگہ پر نہیں ہوں۔
آپ کو اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے جب بھی آپ کسی مشکل میں سے گزرتے ہیں اور کوئی آپ کے خلاف اٹھتا ہے اور آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ آپ نے وہ کچھ کیا جو خدا آپ سے چاہتا ہے کہ کریں، تو آپ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی برکات آ رہی ہیں اور آپ اس برکت کو دیکھیں اور اس میں جئیں گے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اجر کا دن آنے والا ہے، اجر کا دن آنے والا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے، خدا ان کا بدلہ دینے والا ہے جو جاں فشانی سے اس کی تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہم جاں فشانی سے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اگر ہم اپنے بارے میں لوگوں کی رائے سے زیادہ اس بات کو اہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو، ان لوگوں کے ساتھ تجارت کرنے میں وقت صرف کرتے ہیں جنہیں ویسے بھی آپ کی فکر نہیں اور انہیں زیادہ اہم جانتے ہیں، اگر واقعی کوئی آپ کا حقیقی دوست آپ سے اس بارے میں بحث کرے گا کہ آپ اپنے دل کی مانیں، چاہے آپ کو اس پر یقین ہو یا نہ ہو، جس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ احساس کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ذہن کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گی کہ آپ پہلے خدا کی خدمت کریں۔ پہلا پطرس 4:12۔ ایذا رسانی پر بات کرنے کے بعد میں کچھ وقت بچا کر خود غرضی پر بات کروں گی۔ اوہو، آپ نہیں چاہیں گے کہ میں اس موضوع کو چھوڑوں، کیا ایسا ہی ہے؟ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ آپ کے حالات میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ ہوشیار ہیں تو کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے آپ اسے ضرور آزماتے ہیں۔ اگر میں ایک کرسی خریدنے کے لیے جاتی ہوں، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ کوئی بھی اسے آزمائے بغیر گھر نہیں لاتا ہوگا، آپ اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا صرف اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آزمائش ہوتی کہ دراصل ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ جب کوئی میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے، میرے بارے میں جھوٹی بات کرتا ہے اور کچھ ایسا کہتا ہے جو سچ نہیں، تو پھر میں جان پاؤں گی کہ حقیقتاً مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ دکھ نہیں پہنچاتی، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ باتیں ہمارے فیصلوں کے تعین کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اب بھی ایسے ہی حالات میں سے گزر رہے ہیں جن کا میں بھی ذکر کر رہی ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ خداوند کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے گھر میں یا کام کی جگہ پر مصیبت اٹھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کام کی جگہ پر آپ ترقی کے مستحق ہوں، لیکن آپ یسوع کے ہیں۔ خیر، کیا آپ جانتے ہیں کہ مستقل مزاج رہیں گے تو آپ کو آسمان پر ترقی دی جائے گی؟ خدا آپ کے لیے کچھ ایسا کرے گا جو اس زمین پر کوئی اور آپ کے لیے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو ایک بہترین نوکری دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تو میں نے فیصلہ کیا کہ خداوند میرا حصہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ خدا سے بے وقوفی کی بات کہی، لیکن یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میں خداوند کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے خداوند سے کہا، مجھے اس سب سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ جانتے کہ خدا نے کہا، میں جی، مجھے اپنے آپ کو سکھانا پڑا۔ خدا کا شکر ہے، کئی سال پہلے تھا۔ خدا کی تعریف ہو۔ 13ویں آیت، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ شان و شوکت ظاہر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے ستائے جاتے تو آپ خوش اور نہایت شادمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ مبارک ہیں، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں، روحانی طور پر خوشحال ہیں۔ آپ کی بیرونی حالت کے قطع نظر زندگی کی خوشی، اطمینان اور خدا کی نجات اور حمایت آپ کو حاصل ہے۔ اب پھر وہ مبارک بادیاں، کیونکہ خدا کا جلال اور خدا کا روح آپ پر ہے۔ میں نے ابھی تک آپ کو جذباتی نہیں کیا۔ ایک اور آیت پر غور کرتے ہیں، پہلا پطرس 2:19۔
اب ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ میرا حوصلہ توڑ دے گا۔ پہلا پطرس 2:19، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اگر میں دیانتداری سے آپ کے ساتھ بات کروں تو اس وقت میں اس بات کو اس منصف اور محبت کرنے والے خدا کے ساتھ، جس کو میں اچھے سے جانتی ہوں، نہیں ملا سکتی۔ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا، لیکن آپ آگے پڑھتے جائیں۔ یہ کس طرح کا جلال ہے کہ جس میں اگر آپ برائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملتی ہے اور آپ صبر سے اس سزا کی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب آپ صحیح کام کرتے ہیں تو مستحق نہ ہونے کے باوجود آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ خدا کی نظر میں قابل قبول اور پسندیدہ ہے۔ ایک منٹ ٹھہریں، تو کیا یہ حوالہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرا دکھ اٹھانا خدا کو پسند ہے؟ نہیں، حقیقت میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ کہا گیا کہ ہمارا دکھ اٹھانا خدا کو پسند ہے، بلکہ دکھ تکلیف میں ہمارا مستحکم اور ثابت قدم رہنا اسے پسند ہے۔ ہمارا ہمت نہ ہارنا، بلکہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہوں ان حالات میں اسے نہ چھوڑنا، اور سب سے بڑھ کر اسے اعلیٰ درجہ دینا اسے پسند ہے۔ یہ سب اس کے چہرے پر ہنسی لاتا ہے۔ اس کی طرف نظر کرو، دیکھو، ذرا دیکھو، ان حالات میں سے گزرنے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ اچھے حالات میں وہ مجھے محبت کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ کو بیابانی حالت میں بھی خدا سے اتنی زیادہ محبت کرنی ہے جیسی آپ پہاڑ کی بلندی پر کرتے تھے۔ یہ گہری اور اچھی بات ہے، اور آپ اسی لیے ہی بلائے گئے ہیں کہ خدا پر رحم کرے۔ مسیح میں آپ کے کام کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی آپ کے دکھ اٹھا کر آپ کو اپنی ذاتی مثال دی ہے، لہٰذا آپ کو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ غالباً میرے لیے اس کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل بات ہے کہ آج کے دور میں ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، خصوصاً مغربی دنیا میں۔ خیر، سب سے پہلے دنیا کے ایسے حصے ہیں جہاں لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے جسمانی طور پر اذیت دی جا رہی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہے، در حقیقت ایسا ہو رہا ہے۔ مغربی دنیا میں ہم اس کا سامنا نہیں کر رہے، لیکن اور بہت سی دوسری باتیں ہیں جنہیں دشمن ہمارے خلاف لے کر آتا ہے، جیسے رد کیا جانا، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، چھوڑ دیا جانا، مدعو نہ کیا جانا، کسی بھی شمار میں نہ لایا جانا، مذاق اڑایا جانا، وجہ مذاق قرار دیا جانا، یہ سب کوئی خوشکن نہیں لگتا، توہین کی جانا، تنقید کا نشانہ بننا، بے رحم طور پر سوچا جانا، اذیتی طور پر آپ سے امتیازی سلوک کرنا، اور ہو سکتا ہے جس طرح کی آپ مستحق ہیں آپ کو نہ دی جائے، کیونکہ آپ کا مالک جس بددیانتی کی آپ سے توقع کرتا ہے آپ نے ویسا نہیں کیا۔ اور اگر آپ عوام میں ہیں، یعنی میری طرح، اور آپ کو میڈیا کے ذریعے مصیبت اٹھانی پڑے، یعنی لوگ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہیں، اور آپ کے پاس سوائے امید رکھنے اور دعا کرنے کے کچھ بھی اور کرنے کا ذریعہ نہ ہو کہ لوگوں کو اتنا شعور ہو کہ اس بات پر یقین نہ کریں۔ مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے قصبے اسٹار بکس پر کافی پینے گئی، اور وہاں اخبار کے پہلے صفحے پر میری ایک بڑی سی تصویر تھی، چھوٹی بھی نہیں، بڑی سی تصویر، جس پر انہوں نے کلام سناتے ہوئے میری ایک بدصورت تصویر کے ساتھ مجھے پیش کیا ہوا تھا جہاں میں ایسے تھی۔ اور میرے پیچھے سب ہدیہ اٹھانے والے ٹوکریوں کے ساتھ دکھائے گئے۔ اور اس مضمون کا عنوان تھا کہ میں ٹیلی ویژن پر لوگوں کے پیسے چوری کر کے اپنے شخصی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہوں، جو کہ اصل میں استعمال نہیں کرتی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا میں لیتی ہوں اسے زیادہ خدمت میں لگاتی ہوں۔ لیکن آپ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تو انٹرنیٹ ہے، جو کوئی کچھ بھی کہنا چاہتا ہے انٹرنیٹ پر لگا سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اس لیے آپ کو محتاط ہونا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کس پر یقین کریں۔ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ جب تک 2 یا 3 قابل اعتماد گواہ نہ ہوں کسی کے بارے میں الزام قبول نہ کریں۔ میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، لیکن آج کل کا میڈیا قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ اب میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے خود غرض نہیں بننا اور آپ کو وقت دینا ہے کہ گھر جا سکیں۔ واہ واہ واہ،
متی 5:13. تاکہ آپ جانیں کہ ہر کوئی خود غرضی سے ہی شروع کرتا ہے، لہٰذا آپ سوچ رہے کہ میں تو اپنے اندر گناہ رکھتی ہوں، لیکن اس نے ابھی تک وضاحت نہیں کی. ہم سب اسی طرح سے شروع کرتے. میرا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، میں میرے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے، متی 5:13. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں روبوٹ بنے بغیر خود غرضی کے بارے میں اور سکھا نہیں سکتی. سنیں، مجھے اپنا پیغام ختم کرنے دیں. میں آخر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، 13ویں آیت. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، اس کی قوت، اس کا معیار جاتا رہے، تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. آپ جانتے کہ نمک چیزوں کو ذائقہ عطا کرتا ہے، اور ہم زمین کے نمک ہیں. حقیقت میں ہم زمین کا مزہ ہیں. اگر آپ خدا کو اس پر نہیں چھڑکتے تو دنیا میں ہر ایک چیز بالکل بے ذائقہ اور اکتا دینے والی ہے. آمین. مجھے یہ پسند ہے کہ ہمیں ادھر ادھر جا کر مختلف چیزوں پر خدا کو چھڑکنا ہے. میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا. مجھے یہ پسند ہے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. دوسرے الفاظ، ایسے مسیحی نہ بنے جو مسیح کہلانے سے شرماتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے چراغ کو باہر لائیں اور اسے چراغ دان میں رکھیں. آپ کو باہر جا کر ناپسندیدہ مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس پر قائم رہ کر خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. میرا مطلب ہے کہ جب آپ باہر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اور اپنے کھانے کے لیے دعا کرنا چاہیں تو بلند آواز سے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ واضح کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جیسے کہ آپ اپنا سر درد کسی اور پر ڈال کر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی نہ تو آپ کی عدالت کرے اور نہ ہی آپ پر تنقید کرے. 16ویں آیت. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ آپ کی اخلاقی فضیلت دیکھ سکیں. ہم نے جو مبارک بادیوں کے بارے میں بات کی ہے تو اس میں سب طرح کی اخلاقی فضیلت پائی جاتی ہے. لفظ اخلاقی خوبی کا ترجمہ قوت کے طور پر بھی کیا گیا ہے، یا اس کا ترجمہ اخلاقی خوبی کے طور پر بھی کیا گیا ہے. اس سب کا خلاصہ جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ جب ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اپنی روح میں اس طرح کی اخلاقی فضیلتیں پیدا کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی اخلاقی خوبیاں یعنی زندگی میں یسوع کی مانند اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں. تو ہم مبارک ہیں، خوش ہیں. ہم پہلے سے نہیں جانتے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کریں، اور ہمارے پاس خدا کی وہ قوت ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں ہمیں وہ سب کرنے کے لائق بناتی ہے جو ان حالات میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جب دنیا آپ کی اخلاقی خوبیوں کو دیکھتی ہے، آپ کے قابل تعریف عظیم و عالی شان اچھے کاموں کو دیکھتی ہے، تو آپ کے آسمانی باپ کو پہچانتی ہے، اس کی تعظیم اور تمجید کرتی ہے. لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اچھے کام کریں گے تو لوگ ضرور دیکھیں گے. اور اب جو میں آپ سے کہنے کو ہوں، اگر آپ تسلسل کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، اگر واقعی آپ اسے تسلسل کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں کہ آپ مستقل مزاج ہیں اور ہمیشہ ہی ایک جیسے رہتے ہیں، اور وہ آپ پر انحصار کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے وقت مدد کے لیے آپ کے الفاظ پر اعتبار کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے موجود ہوں گے، ان کے لیے رحم دل ہوں گے. جب لوگ ہر طرح کے حالات میں اس طرح کی مستحکم مزاجی کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس طرح ان میں آپ جیسا بننے کی بھوک اور پیاس پیدا ہوگی. لہٰذا اس دنیا میں ہم سب کے پاس ایک کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی محبت خدا نے ہم سے کی ہے اسی محبت کو لے کر ہم دنیا میں جائیں. سب سے اہم حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خدا سے اس کی محبت حاصل کرنے کی اور متوازن انداز میں خود سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی محبت میں گم نہیں ہونا، لیکن جیسا خدا نے آپ کو بنایا ہے اس کے لیے خود کو سراہیں. تب ہی آپ متوازن طور پر دوسرے لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں. دوسروں کو اپنے اوپر سے گزرنے نہ دیں، ان کو اپنی زندگی سے فائدہ نہ اٹھانے دیں. ثابت قدم رہیں، ہر وقت مدد کے لیے تیار رہیں، باقاعدگی سے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ اپنائیں.
آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ دوسرا تموتیس 3:1-2۔ گزشتہ چند سالوں میں نے لوگوں کو ایک مشکل کام دیا تھا کہ ہر روز کم از کم 3 لوگوں کے چہرے پر ہنسی لانے کو اپنا مقصد بنا لیں۔ دوسرا تموتیس 3:1۔ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، ذہنی دباؤ کے خطرات، وقت اور تعلقات میں مشکلات اور برداشت کرنا، کیونکہ آدمی خود غرض، مکمل طور پر اپنی ذات کے گرد گھومنے والا، زردوست، ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کی خواہش سے بھرے ہوئے، مغرور، بدگو، فخر کرنے والے، ذلت آمیز، شیخی خور، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، ناپاک۔ جیسے جیسے آپ اگلی آیات پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے ساتھ یہ اور بدتر ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس حوالے میں ہمیں آج کے دور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقتاً ہم بدترین وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ بہترین وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس زیادہ مواقع ہیں کہ مضبوطی اور زیادہ عزم کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیا کی تاریخ کے اس تاریک ترین دور میں زیادہ تیز روشنی کے ساتھ چمکیں۔ ابھی اسی وقت، ابھی ہمارے پاس یہ سب کرنے کا موقع ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہاں امریکہ میں ہمیں جذبات کے اظہار کا عظیم موقع ملے گا۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہالینڈ کے بارے میں ہم نے بہت ہی اچھی خبریں پڑھی ہیں کہ کس طرح وہاں کی نوجوان نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ گوداموں میں اور سڑکوں پر گھروں میں جمع ہو رہے ہیں کہ وہ اشتراکیت سے تنگ آ چکے ہیں، وہ گناہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ مسیحیت کے بارے میں بھی بہت شور ہے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، میں اس کے بارے میں صرف سوچا کرتی تھی، میرے خیال میں کبھی کبھی خدا پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ لوگ کب تک گناہ کرتے تاکہ آخرکار وہ خود ہی اس سے تنگ آ جائیں۔ میں سوچتی ہوں گناہگار اپنے گناہ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب وہ کچھ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے تو خدا ابھی بھی اپنی روح اونڈے لے گا اور بچے ہوئے اس کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو راست بازی کی طرف لے کر آئیں گے۔ بہت سے لوگ گریں گے بھی، لیکن بہت زبردست فصل جمع کرنے والے بھی ہوں گے۔ اب ہم دہانے پر کھڑے ہیں، ہمیں تیار اور آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حقیقتاً میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ متی 5 باب میں دی گئی مبارک بادیوں کی آیات کو پڑھیں، کیونکہ حقیقت میں یہ زندگی کو تبدیل کرنے والے رویے ہیں اور زندگی کے مشکل حالات کے لیے ہمیں تیار کرتے تاکہ ہم میں رہنے والوں کے لیے زبردست گواہی ہو۔